الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ نحل کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد جناب باری ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی عمل صالح بجا لائے، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور 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 پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بہتر اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی شان ہی یہ ہے کہ جہاں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنا انسان اس پر سوچتا جائے اور جتنا انسان اس پر فکر کرتا جائے اتنے نئے نئے مطالب سامنے آتے جاتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب لافانی ہے، اور کسی زمانے میں فرسودہ اور پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر زمانے میں اپنے نئے معانی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ نئے زمانے کے اعتبار سے نئے مطالب کو پیش کرے، اور جس کی طرف جناب علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ نے اشارہ کیا تھا جب انہوں نے اپنے تفسیر لکھی، جو مذہب تشیع کا شاہکار بنی، 20 سال تفسیر میں لگا کر کے، اور پھر یہ کہا کہ قرآن مجید کی ہر چند دہوں کے بعد تفسیر ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر جتنا بھی غور کیا جائے کم ہے۔ میں 2-3 لفظیں جو قرآن مجید میں استعمال ہو رہی ہیں ان پر ایک باہری خاکہ اور ایک برون نظری عیسیٰ کریمہ پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل انجام دے۔ خود یہی لفظ اتنا وزنی ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہوگا کہ قرآن مجید نے کتنا وسیع دائرہ انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور کیا فکر دینا چاہیے۔ لفظ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے یا جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، یعنی انسانوں کو بغیر کہے ہوئے یہ دستور دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی عمل خیر اور عمل صالح پر گفتگو کرو یا سوچو یا دیکھو تو اس بات پر توجہ نہ دو کہ عمل کرنے والا کون ہے۔ توجہ کریں، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے یا جس نے بھی نیک عمل انجام دیا۔ کتنا وسیع دائرہ ہے جو لے کر کے چل رہا ہے قرآن مجید۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اب اس زمانے کا ہو، اس زمانے کا ہو، اس رنگ کا ہو، اس رنگ کا ہو، اس نسل کا ہو، اس نسل کا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کون ہو، کچھ نہیں۔ من، جو بھی انجام دے، جس نے بھی انجام دیا۔ آج ہمارے یہاں دستور کیا ہے؟ اگر یہ قرآن مجید کی اسی ایک بات پر ہم عمل کر لیں کہ جو بغیر کہے ہوئے ہمیں سمجھا رہا ہے تو کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں نیک عمل کا معیار یہ ہے کہ ہمارا اپنا انجام دے۔ اگر کوئی ایسا شخص وہ کام کر رہا ہے جس کا تعلق ہم سے ہے تو وہ کام اچھا ہے، اور اگر اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے یا اس کا تعلق ہم سے ہمارے مخالف کسی شخص سے ہے تو کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ صحیح، لیکن ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ فی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بات ایسی مل جائے کہ ہم اس پر کرٹیسائز کریں انسانوں کو کہ نہیں اس میں تو یہ تھا، اور اگر وہی کام ہمارا اپنا شخص کر رہا ہوتا تو اس میں خامیاں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے من عمل صالحا، لیکن ہم اگر کوئی اپنا شخص انجام دے گا تو ہر عیب بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر تو اس کی لاکھ اچھائیوں کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ان چیزوں کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں جو اس میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ دن کے بعد یہ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ انسان مکھی کی صفت اختیار کر جاتا ہے۔ انسان مکھی بن جاتا ہے اور مکھی کی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے مکھی پورا سالم بدن چھوڑ کر کے ایک مختصر سے دانے پر جا کر کے بیٹھ جائے گی، چونکہ وہی چیز اس کا ہے، اس کو وہیں جا کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ اگر کسی انسان میں ایسی صفت پائی جا رہی ہے تو ظاہراً تو انسان کی صورت میں ہے لیکن باطناً ایک جانور کی صورت میں ہے اور مکھی کی صورت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید ہے کہ جہاں پر علماء نے، مفسرین نے باقاعدہ لکھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف صورتوں میں پیش آئیں گے، کوئی کسی صورت میں ہے، کوئی کسی صورت میں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہیں اپنی، ہم نے ان کو اچھی خاصی صورت بنا کر کے دی تھی لیکن انہوں نے بگاڑ کے ایک نئی صورت بنائی اپنے لیے، اور جس کا کہ اظہار وقتاً فوقتاً ائمہ طاہرین نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ما اکثر الحجیج، کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں،
امام نے کہا نہیں، اقل الحجیج واکثر العجیج، حاجی تو کم ہے، شور زیادہ ہے. تو بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. کیا ہوا؟ ہم نے ایک بار اشارہ کیا آنکھ پر کہ آپ دیکھو. اب جو دیکھا تو انسان اکا دکا نظر آ رہے ہیں، باقی سب جانور نظر آ رہے ہیں. تو امام نے کسی کو جانور بنایا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو اپنے آپ کو جانور بنایا تھا اسی کو دکھا دیا تھا. امام نے ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. یہاں پر میں رک کر کے الفاظ کی پر تو بحث نہیں کروں گا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی آپ قرآن مجید پر فکر کرتے جائیں اتنا نئی نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی. ایک باہری نظر پیش کر رہا ہوں جو آیت میں بیان نہیں ہوئی ہے مثلا، اور اس پر آیت میں بیان نہیں، یعنی الفاظ میں بیان نہیں ہو رہی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، دو چیزیں یہاں پر ہیں. من عمل صالحا ایک، وَهُوَ مُؤْمِن دو، در حالی کہ وہ مومن ہو. تو کہہ تو آپ نے بھی وہی دیا، پارٹی بازی تو بالآخر ہو گئی کہ جو بھی نیک عمل کرے مومن ہو. تو مومن ہونا بھی تو ایک مسئلہ بن گیا. وہ یہ بھی نہ کہتے کہ مومن ہو، لیکن توجہ کیجئے یہ وہ شرط نہیں ہے جو باہر سے لگائی جا رہی ہو. اگر غور کیا جائے تو عمل صالح بنے گا ہی تب جب انسان مومن ہو. توجہ کرو، یہ شرط مقوم ہے عمل کے لیے. الگ سے کوئی قید نہیں آ رہی ہے، الگ سے کوئی شرط نہیں لگائی جا رہی. مثلا فرض کیجئے یہ سیلنگ ٹیبل فین آتے ہیں بہت سے. میں نے آپ سے کہا مجھے ایک پنکھا چاہیے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا دیتا ہوں. کون سا چاہیے؟ کس کمپنی کا چاہیے؟ میں نے کہا چاہے جس کمپنی کا ہو، شرط یہ ہے کہ چلتا ہو. تو شرط یہ ہے کہ چلتا ہو. کوئی پارٹی بازی ہے کسی کمپنی کو کہہ رہا ہوں نہیں، وہ شرط اس کے بغیر وہ ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں کوئی الگ سے کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پنکھا ایک ایسا ہو جو کام کر رہا ہو. تو کام کر رہا ہو کہ جو شرط ہے یہ شرط مقوم ہے اس پنکھے کے لیے. اس کے بغیر پنکھا نہیں ہے، کچھ اور ہے. یعنی اس کی صحت پر دلیل ہے کہ چلتا ہو. پروردگار عالم من عمل صالحا وہو مؤمن، اسی لیے اس کو مومن کو واو حالیہ کے ذریعے سے لا رہا ہے کہ در حالی کے مومن ہو. چونکہ اگر مومن نہیں تو عمل صالح بنی نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب وقت نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کے سامنے اس لفظ صالح کی وضاحت کرتا تو خود بخود واضح ہوتا کہ ہاں کیا مطلب ہوا. لیکن بہرحال آگے بڑھ کر کے من عمل. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. شکریہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، بغیر کسی قید و شرط کے جو بھی نیک عمل انجام دے یا جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہمارا ہو پرائے، بحث اس کی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ عمل صالح ہو. وہو مؤمن، در حالی کے مومن ہو. تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. اب یہاں علماء تشریف فرما ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عربی کے اعتبار سے صیغہ ہے نحیی، ہم حیات دیں گے. نحیی، قرآن مجید نے دو طرح کے صیغے پروردگار کے لیے استعمال کیے. ایک واحد متکلم، متکلم سنگولر، اور ایک متکلم مع الغیر پلورل کا صیغہ. کبھی پروردگار کے لیے لفظ میں استعمال ہوا اور کبھی پروردگار کے لیے لفظ ہم استعمال ہوا. قرآن مجید میں دو طرح سے پروردگار نے اپنے لیے گفتگو کی ہے. کبھی میں کہا ہے، کبھی ہم کا. انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لفظ میں استعمال کیا. کبھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، ہم ہیں ہم جس نے اسے شب قدر میں نازل کیا. کبھی لفظ میں کہہ رہا ہے، کبھی لفظ ہم کہہ رہا. راز کیا ہے؟ وہ ہے تو اکیلا. کبھی اس نے میں کہا، مثلا انی انا اللہ،
میں تمہارا پروردگار ہوں. اور کبھی کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم جس نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ علماء نے بہت سے چیزیں بیان کی ہیں، کہیں پر کہا چیلنج ہے کچھ ہے، لیکن مجھے اس سے بحث نہیں. ایک معنی سے فرض کر رہا ہوں کہ جو ہے جب پروردگار کسی چیز کی صرف اپنی طرف نسبت دے رہا ہوتا ہے تو متکلم وحدہ کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی میں. اور جب میں اور میرا لشکر کہنا چاہتا ہے تو ہم استعمال کرتا ہے. نسبت اس میں بھی اپنی ہی طرف ہے، لیکن لشکر مد نظر ہے، اپنی فوج مد نظر ہے، اپنے لوگ مد نظر ہیں. جب لفظ ہم استعمال کرتا ہے، مثلا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے بنوائی ہے، ہم نے بنائی ہے. تو ہم نے بنائی سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہی کھڑے ہو کر کے اسے بنا رہے تھے، نہیں، اس میں مزدور کام کر رہے تھے، اس میں انجینئر آیا ہے، اس میں مستری آیا ہے، اس میں فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، سب نے بنایا ہے. ایک اشارہ ہے اس پورے مجموعے کی طرف. پروردگار عالم نے یہاں پر استعمال کیا نحیی، ہم حیات دیں گے. اب چونکہ ایک لفظ ہے اس لیے میں زور دے رہا ہوں اس پر، ہم حیات دیں گے. خود اس میں بھی ایک شدت پائی جا رہی ہے. یعنی اب ابھی کچھ دیر کے بعد عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی شدت پائی جا رہی ہے. اس کے بعد بھی لام داخل کیا شروع میں، لنحیی، یعنی یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور حیات دیں گے. آخر میں نون مشدد داخل کیا ڈبل تاکید کے لیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور 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 حیات عطا کریں گے. ذرا سوچیں آپ کہ پروردگار عالم جس کا عام جملہ بھی لوگوں کے خاص سے برتر ہے، جو اگر عام طور سے کہہ دے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، تو دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے لیکن کوئی شک نہیں پیدا کر سکتی، چونکہ پروردگار عالم نے کہہ دیا. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ لَنُحْيِيَنَّهُ، ہم حیات دیں گے ضرور ضرور ضرور. یعنی پروردگار عالم نے 3 تاکیدیں لگائی ہیں کم از کم ظاہراً الفاظ میں. 3 تاکیدوں کے ساتھ عطا کیا کہ ہم تیری زندگی کو طیب و طاہر کریں گے. اے انسان اب تو یقین کر لے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. اے انسان اب تو یقین کر کہ ہم تاکید کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تاکید کہاں لگائی جاتی ہے؟ تاکید کبھی متکلم اپنے کلام کو وزنی کرنے کے لیے لگاتا ہے، اور تاکید کبھی سامع کے شک کو دور کرنے کے لیے لگاتا ہے. اپنا کلام وزنی ہے مگر سامع کا شک دور کر رہا ہے. آپ میرے یہاں مجلس میں آئیے کہ نہیں آؤں گا، کہنی ضرور ہے، کہنی ضرور آؤں گا. یہ لفظ ضرور اپنے لیے نہیں ہے چونکہ مجھے جانا ہی ہے مثلا، لیکن سامع کا شک دور ہو جائے اس کے لیے تاکید لگائی جا رہی ہے. پروردگار عالم سامع کیسے کیسے تھے ان کے لیے تاکید لگا رہا ہے، ہم ضرور 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 تمہیں پاک و پاکیزہ حیات عطا کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بہتر ان کو ضرور 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 اجر و ثواب عطا کریں گے. عجیب ہے، یعنی دنیا میں حیات طیبہ بھی ہم دیں گے، آخرت میں اجر و ثواب بھی ہم عطا کریں گے. اب آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ پروردگار عالم دنیا کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے اور آخرت کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہم تمہاری دنیا کو بھی سنبھال لیں گے، ہم تمہاری آخرت کو بھی سنبھال لیں گے. تمہیں نہ اپنی دنیا کے بارے میں فکر کرنا ہے، تمہیں نہ اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے. اگر فکر کرنا ہے تو صرف عمل صالح کی فکر کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور بس میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس پر آخری منزلوں پر، کہ دنیا میں 2 طرح کے رابطے پائے جاتے ہیں. ایک رابطہ بندے کا اپنے معبود سے، اور دوسرا رابطہ معبود کا اپنے بندے سے.
اور اس سے صاف و پاک رابطہ آپ تیسرا پیدا ہی نہیں کر سکتے. کوئی رابطہ، کسی رابطے میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہی نہیں جتنا ان رابطوں میں پائی جائے گی. رابطہ اپنے معبود سے یا جو اس کے خاص بندے ہیں ان سے، مثلا امام وقت، وہ اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ جو معبود سے رابطہ ہے، چونکہ ہماری رسائی امام سے آگے ہے ہی نہیں. تو ایک رابطہ بندے کا معبود سے ایک، اور دوسرا رابطہ معبود کا بندے سے دو. یہ دو رابطے ہیں جس میں کسی طرح کی ملاوٹ کا تصور نہیں ہے. توجہ کیجئے، کسی بھی طرح کی ملاوٹ کا تصور نہیں ہے، بالکل پاک و صاف رابطے ہیں یہ دو رابطے. ورنہ ہر رابطے میں کہیں نہ کہیں شبہ رہ جاتا ہے. آپ کا نزدیک ترین دوست کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ذہن میں یہ شبہ ہے ممکن ہے کچھ چھپا کے کہہ رہا ہو. اور روابط خراب ہی اسی پر ہوتے ہیں کہ جہاں ذہن میں حسن ظن کے بجائے سوء ظن آنے لگے، یا خود سوء ظن پیدا ہوتا ہے یا وہ آ کر کے کان میں کوئی وحی نازل کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے سوء ظن پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان آ کے کسی نے پھسپھسا دیا اور ہم بس بالکل بغیر اس سے پوچھے ہوئے، چونکہ یہ ہماری عادت سی بن گئی ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے اسی سے ڈسکس نہیں کرتے، باقی پورے محلے سے ڈسکس کرتے ہیں. اگر کوئی آ کر کے ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں آپ کو یہ کہہ رہے تو سیدھا راستہ کیا ہے کہ فلاں کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے آپ نے یہ کہا ہے. وہ یا ہاں کہے گا یا نہ کہے گا. اگر کہتا ہم نے نہیں کہا تو بات ختم ہو گئی، کہا کرے کوئی. 40 لوگ بھی اگر کہہ رہے ہوں کہ ہم نے کہا، وہ اکیلا کہہ دے کہ ہم نے نہیں کہا، اس کی بات مانی جائے گی. کتنا رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے زور دیا ہے، اتنا ہی شیاطین رابطے کو خراب کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ اجتماعی روابط کے برقرار رہنے کے لیے ہے. کہا کریں لوگ، آپ ڈائریکٹ اس سے معلوم کریں تم نے کہا ہے کہ نہیں. وہ کہے گا ہاں ہم نے کہا ہے، یا تو یہ کہے گا کیوں کہا، بات وہی کلیئر ہو جائے گی. یا نہیں کہا، اگر کہا بھی ہو، کہہ رہا ہے نہیں کہا، تو کم از کم ایک قدم پیچھے ہٹ گیا نا. بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا کہ ہم نے نہیں کہا، یہی کافی ہے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے تاکہ روابط اجتماعی برقرار رہے انسان کے. یہ روابط نہ خراب ہونے پائے دوسروں کہنے سے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب اس پر گفتگو نہیں کرنا، ورنہ اور چیزیں تھی جو آپ کے سامنے عرض کرتے. تو سارے روابط خرابی یہیں پر ہوتے ہیں کہ انسان شکار ہوتا ہے سوء ظن کا. اور جبکہ اب بات سے بات نکل لی، جبکہ اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ ائمہ کی تاکید ہے کہ حد نہیں. جناب امیر بیان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لا تظنن بکلمۃ خرجت من احد سوءا وانت تحتمل لها من خیر محتملا. دیکھو کوئی لفظ جو کسی کی زبان سے ادا ہو، اس میں کبھی بھی، پھر وہی 3 تاکیدیں، کبھی بھی خبردار برا گمان نہ کرنا، سوء ظن. جبکہ تم اس چیز کے بارے میں کوئی خیر اور کوئی اچھائی کا جملہ لا سکتے ہو. ورنہ ہم نے دیکھا کوئی صاحب دور بیٹھے ہوئے 2 لوگ ہمارے اور ہم کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور آپس میں کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ پتہ کیا کہیں گے؟ جو سبھی کہتے ہیں یہ کچھ ہمارے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں. یہاں پر تو کلمہ بھی نہیں ہے، صرف انداز ہے. فوراً سوچنا چاہیے یہ ہماری کوئی اچھائی بیان کر رہے ہیں آپس میں. آج تک کسی نے سوچا ایسا؟ کہ ہم کو دیکھ کر کے بار بار اشارے کر رہے تھے تو اشارہ برائی تھوڑی ہوتا ہے، اشارہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے. ادھر ذہن کیوں نہیں جاتا؟ اس کے معنی وہ برے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن میں ضرور برا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ان کے اندر برائی، ان کے اندر برائی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی یہ الگ موضوع ہے، لیکن ہماری فکر ضرور خراب ہے کہ ہم 2 مومنین کے بارے میں بلا وجہ سوء ظن کر رہے ہیں، بلا وجہ سوء ظن.
کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ممکن ہے یوں ہی دیکھ لیا ہو ایسے کر کے، لیکن نہیں، ہماری ہی بات کر رہے تھے اور بری ہی بات کر رہے تھے، علم غیب بھی آ گیا، ساری باتیں اس انسان کے پاس آ گئیں کہ ہمارے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، ممکن ہے اس نے کچھ ایک جملہ کسی نے کچھ کہا، آپ کہاں تک میں ممبر صاحب کے سامنے ایک جملہ کسی نے کچھ کہا، آپ اس پر فوراً توجیہ کریں، ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو، ممکن ہے یہ کہنا چاہتا رہا ہو، چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان اس کے جاتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتا ہے، قرینوں کو دیکھتا ہے، تب واضح ہوتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے تھے. کیونکہ اب تو باقاعدہ سائیکولوجی پڑھنا پڑتی ہے نا، باقاعدہ مسئلہ بیان کرنے کی، اس کے لیے ایک روان شناسی ہے باقاعدہ کہ مسئلہ کیسے بیان کریں. ایک محترمہ نے مسئلہ پوچھا کہ 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم کیا ہے؟ قم میں یہ مسئلہ آیا، ایک ہندوستان کا نہیں تھا، کہیں باہر کا تھا، 40 سب نے مسئلہ بیان کر دیا. ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال آیا، دیکھو سائیکولوجی، ایک شخص کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ کیسے ممکن بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز پڑھ رہی ہوں، کیسے پڑھ رہی تھی؟ کھڑی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی نہ سکھایا جاتا ہے نہ عادت ہے. اگر کوئی دیکھ کر کے بھی کسی کو پڑھنا سیکھے گا تب بھی اس طرح نہیں کرے گا. کیسے ہوئے کہ مصلی پر آئے، کرتی کیا تھی، کیسے پڑھتی تھی؟ کہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، سورہ پڑھتے تھے، شروع کرتے تھے. کہنا آپ بسم اللہ سے پہلے اللہ اکبر کہتی تھی نیت سے پہلے؟ کہ جی جی نیت کرتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے تھے. کہ پھر کیا؟ کہ نہیں، اللہ اکبر تو کہتے تھے، تکبیرۃ اس طرح سے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو اس طرح سے چلے جاتے ہیں آگے اور اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. کبھی یہ شرعی مسئلے میں آتا ہے، کبھی اجتماعی مسئلے میں یہی بات آتی ہے. اور جب جا کر کے صاحب معاملہ سے پوچھئے، نہیں ہم نے تو یہ کہا تھا، اس نے ایسا سمجھا ہوگا، کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی رابطہ اتنا پاک و صاف ہوتا ہی نہیں، اور علمی اعتبار سے ہو بھی نہیں سکتا. علمی اعتبار سے کیسے نہیں ہو سکتا کہ میں لاکھ آپ سے کہوں کہ سچ بول رہا ہوں، چھپا کے بات کر رہا ہوں. چونکہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ سچ بولنا تو صحیح ہے، لیکن سچ بولنا ہر جگہ پر واجب تھوڑی ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا ہر جگہ واجب تھوڑی ہے. سچ بولو، سب نہ بولو. بہت سی ایسی باتیں جن کا سچ ہے مگر بولنا غلط ہے. مولا کائنات نے ایک لفظ رکھی اور زبان کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا ایک لفظ سے. یہ ہے بیان کا امیر، واقعہ امیر بیان ہے. نہج البلاغہ میں صفت متقین بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ منطقہم الصواب. صواب صاد سے، صاد سے ثواب یعنی درست، اگر ترجمہ کیا جائے اس کا یعنی درست. جب تیر اپنے نشانے پر لگ جائے تو کہتے ہیں اصابت کر گیا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں متقی وہ ہے، پہلی صفت بیان کی ہے مولا نے متقی کی. تقریباً 2.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں صفات متقین، اور پہلی صفت یہ ہے منطقہم الصواب. متقی وہ ہے جس کی گفتگو درست ہے. مولا کہہ سکتے تھے کہ منطقہم الصدق، متقی وہ ہے جس کی گفتگو سچ ہے. اگر سچ کہہ دیتے تو کتنے گناہ داخل ہو جاتے. لیکن علی ابن ابی طالب نے ایک لفظ سے زبان کے کم سے کم 30 گناہوں کو خارج کر دیا کہ متقی وہ ہے جس کی گفتگو درست ہے. اگر سچ کہہ دیتے تو غیبت شامل ہو جاتی، چونکہ غیبت سچ بولنے کا ہی نام ہے، اگر جھوٹ بولے تو تہمت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. متقی وہ ہے جس کی گفتگو درست ہے. ایک لفظ ثواب سے علی ابن ابی طالب نے سارے گناہوں کو صاف کر دیا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک لفظ سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری بات آپ سے کہہ رہے ہوں. آپ نے کچھ بات پوچھی، میں نے 2 باتیں کہیں، تیسری جو روک دی، چھپا لی. رابطہ یہیں سے مخدوش ہونے لگتا ہے. ذہن میں آپ کے بھی آ سکتا ہے، ہمارے بھی آ سکتا ہے، چونکہ علمی اعتبار سے ایسے ہی ہے. انسان ضروری نہیں کہ سب کے سامنے بالکل صاف ہو.
کوئی بھی رابطہ ہو، چاہے وہ دوستوں کا رابطہ ہو، چاہے شوہر و زوجہ کا رابطہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا رابطہ ہو، چاہے ماں بیٹے کا، باپ بیٹے، جو بھی روابط کائنات میں پائے جاتے ہیں، ہر رابطے میں امکان پایا جاتا ہے کہ کچھ چھپا کے بات کی جائے، اور یہ امکان عقلی ہے، علمی ہے، ہر اعتبار سے ہے کہ ہر رابطے میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ ہم کچھ چھپا کے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن یہی بندہ جب معبود کے سامنے آئے تو عقلی اعتبار سے یہ امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں میرے عزیز، یہ امکان بھی تمام ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ چھپا کے اس سے گفتگو کریں، کہ ہم اس سے کچھ چھپا کے گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید آواز دیتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل چھپا لیتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل چھپا لیتے ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے۔ اب میں نے کہا خاصان خدا جو پروردگار کے صفت کے مظہر ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں جسے خدا جانتا ہے۔ اگر ہم امام کے سامنے کھڑے ہوئے آ کر کے تو اب کوئی بات چھپا نہیں سکتے امام سے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم کر کے بھول گئے ہیں انہیں یاد ہے۔ سوال ہی نہیں ہوتا کہ امام کے سامنے کوئی بات چھپ جائے۔ یہی میرے عزیزوں، میں اکثر اس بات کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میرے مخاطب میرے بزرگ نہیں ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اپنے کم سن بھائیوں سے اور گفتگو کر رہا ہوں کہ یہی اکثر کہا کرتا ہے اس جملے کو، اگر ہم نماز کے بعد کی زیارت صرف اس کو توجہ سے پڑھ لیں زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ایک زیارت صرف جو پڑھی جاتی بلا وجہ تو نہیں ہے نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انسان ایک تصور پیدا کرے کہ ہم جناب امام حسین کے سامنے ہیں، جبکہ نماز پوری خدا کے سامنے ہے، لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ایک زیارت میں کم از کم ہم امام حسین کے سامنے آئے، اور اس وقت امام حسین ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری بات کو سن بھی رہے ہیں۔ ایک دو سیکنڈ کے لیے جو رابطہ پیدا ہو رہا ہے امام سے، وہ اگر رابطہ صاف ہو جائے زندگی میں تو پھر سارے روابط دھیرے دھیرے صاف ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ حدیث موجود ہے کہ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ بینہ و بین الناس، جو اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو صاف کر لے اور اصلاح کر لے اپنے رابطے کی، اپنے اور خدا کے، خدا اس کے اور دوسروں کے درمیان روابط کو درست کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر ہم سرکار سید الشہداء کے سامنے جب کھڑے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم پڑھو مگر ٹھیک سے پڑھو۔ ایسا نہیں کہ دل کہیں، دماغ کہیں، زبان کہیں، اشارہ کہیں، نہیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پوری زیارت وارثہ پڑھ لی، ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں، دو جملے زیارت کے پڑھو مگر ڈھنگ سے پڑھو، ایسے پڑھو کہ جیسے امام حسین کے سامنے موجود ہو۔ اگر یہ 2 لمحے کا رابطہ درست ہو جائے گا تو اس کا اثر یہ پڑے گا دنیا میں کتنے روابط درست ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کے رابطے پائے جاتے ہیں جو بالکل خالصانہ روابط ہیں، کہ جہاں کسی طرح کے شک و ریب و ملاوٹ و ان چیزوں کا تصور بھی نہیں پیدا ہو۔ بندہ اپنے معبود، رابطہ جو معبود کا بندے سے ہے، جب ادھر سے رابطہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی شک نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ ایسی چیز کہہ دے کہ جو مثلاً اس کے فائدے میں ہو اور ہمارے نقصان میں ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ جو بھی کہے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ رسول کہہ رہے ہوں، چاہے وہ امام کہہ رہے ہوں، چاہے وہ خدا کہہ رہا ہو، جو بھی جن کی طرف سے آئے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا کوئی فائدہ ہے، ہمارا نقصان ہو۔ سوال ہی اثر پڑا ہے کہ نہ وہ خدا بندوں کا محتاج ہے،
نہ وہ رسول بندوں کے محتاج ہیں، نہ وہ امام بندوں کا محتاج ہے۔ کوئی مانے تب بھی وہ امام ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ امام ہے، کوئی مانے تب بھی وہ رسول ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی وہ رسول ہیں، کوئی مانے تب بھی وہ خدا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ خدا ہے۔ نہ خدا لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ وہ لوگ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں جو خدائی ہو جاتے ہیں۔ اگر کام خدا کے لیے ہو رہا ہو تو پھر لوگوں کی نظریات پر متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ بس یہاں سے ایک ارتباط ہے کہ جس کو صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کبھی اور انشاءاللہ، کہ دو رابطے ہیں۔ ایک رابطہ بندے کا معبود سے، دوسرا رابطہ معبود کا بندے سے۔ پہلا رابطہ شرط ہے، دوسرا رابطہ جزا ہے۔ توجہ کریں، اور یہ قانون شرط و جزا ہر گھر میں پایا جاتا ہے، ہر انسان اس کو سمجھتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا۔ خوب، گھر آئیے شرط ہے، چائے پلاؤں گا جزا ہے، قانون زبان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میرے یہاں مجلس میں آئیے گا، تبرک دوں گا۔ مجلس میں آنا شرط ہے، تبرک اعتبار سے کر رہا ہوں، گرامر کے اعتبار سے شرط و جزا کا قانون ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے شرط کیا لگائی؟ عمل صالح، ایمان۔ جزا کیا دی؟ زندگی کی خوشگواری، اجر و ثواب۔ توجہ کریں، دو رابطے ہیں نا، ایک رابطہ شرطی اور دوسرا رابطہ جزائی۔ رابطہ شرطی کیا ہے کہ تم عمل صالح کرو اس حالت میں کہ مومن ہو، بس باقی کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر خدا چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ جو بھی من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت اس عالم میں کہ مومن ہو، اس کی زندگی طیب و طاہر ہو جائے گی۔ یہ کہنے میں کوئی مشکل تھی عربی گرامر کے اعتبار سے، یا اردو میں اگر آپ اس طرح کہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، خوب آرام سے کہہ سکتے ہیں، آ رہا ہے۔ لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، نہیں، تم ایسا کرو ہم ایسا کریں گے۔ توجہ کریں، یعنی ایک کام تمہاری ذمہ داری ہے بعنوان عبد، اور دوسرا کام میری ذمہ داری ہے بعنوان معبود۔ میں انجام دوں گا اس کام کو۔ جس طرح سے ہوا کو چلانا میری ذمہ داری، جس طرح سے بارش کا نازل کرنا میری ذمہ داری، کوئی ہے جو میری ذمہ داری میں رکاوٹ بن جائے؟ کوئی ہے جو میرے کام میں مانع بن جائے؟ سوال ہی نہیں ہے، میرا کام ہے۔ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہوں وہ کام سرے وقت انجام پاتا ہے، واسطہ کوئی ہو تو خدا ایسا ہے کہ بغیر کسی کی مدد سے، توجہ کریں، بغیر کسی کی مدد سے کنویں کی تہ سے نکال کے تخت مصر تک یوسف کو پہنچانا جانتا ہے۔ وہ خدا ایسا ہے جو بغیر کسی کی مدد کے نارے نمرود میں ابراہیم کو بچانا جانتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہی خدا آج بھی ہے، نہ ریٹائر ہوا ہے نہ مستعفی ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ وہی پروردگار آج بھی ہے، نہ اس نے استعفیٰ دیا ہے اپنے عہدے سے، نہ ریٹائر ہوا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ کہ مشکل تمہارے اندر پیدا ہوئی، تم پہلے شرط پوری کرو۔ جو میرے عزیزو، جزا وہ دینے والا ہے لیکن تم پہلے شرط پوری کرو۔ آج بھی اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پروردگار کا قانون اسی طرح سے جاری ہے کہ اپنی زندگی کی خوشگواری کی فکر نہ کرنا۔
میرے عزیزو یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو بیان کر رہا ہوں. اپنی زندگی کے طیب و طاہر ہونے کی فکر کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہ کام تمہارا ہے ہی نہیں نہ تم کر سکتے ہو. بھاگے جا رہے، دوڑے جا رہے، یہ کر لے وہ کر لے، ادھر کر دے ادھر، کیا کیوں؟ کہ زندگی بہتر ہو جائے. کہ زندگی بہتر ہونا آپ کا کام کب سے ہو گیا؟ آپ کار خدائی کب سے کرنے لگے؟ توجہ کریں، یہ کام آپ کا کہاں ہے؟ چل رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے. زندگی کی خوشگواری یوں ہو جائے اور تو ہو جائے. آپ دیکھیے ایک لسٹ دیکھیے لوگوں کے پاس، بچہ پیدا ہوا ابھی سے لے کر کے جب تک یہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس وقت تک کا پلان باقاعدہ ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں اس طریقے سے؟ لیکن صرف پلان وہ موجود ہے جو دنیا کا جو دنیا سے جس کا ارتباط ہے. کسی کے یہاں کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کا دین سے کوئی ارتباط ہوتا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جب یہ اتنا بڑا ہوگا تو اس کو میں نماز سکھا دوں گا، اور جب اتنے بڑے ہوگا اتنے سال کا تو میں اس کو روزے کے لیے سکھاؤں گا، جب اور آگے بڑھے گا تو واجبات کے ساتھ مستحبات بھی سکھاؤں گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں کوئی ایسا پلان. اور اگر کسی نے ایک بیچارے مولوی کو رکھ بھی لیا کچھ پڑھانے کے لیے تو نوکر کی حیثیت اس سے زیادہ ہوتی ہے، ڈرائیور کی حیثیت اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بیچارہ جو گھر میں پڑھانے کے لیے آتا ہے، کیا پڑھانے؟ اللہ کی کتاب پڑھانے آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ زندگی کی خوشگواری کا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے. تمہارا کام ہے ایمان اور عمل صالح. یہ دو چیزیں تمہاری ذمہ داری ہے. توجہ کرو، زندگی تمہاری زندگی کا بہتر بنانا اور تم کو قیامت میں اجر و ثواب دینا یہ میری ذمہ داری ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اس کا کام کرنے لگے. اس نے کہا تم ہمارے کام کی کوشش کرو گے، کر نہیں پاؤ گے، اور تمہارا کام ہم کبھی نہیں کریں گے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ہو رہا ہے اور آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. کیوں انسان پریشان ہے اتنا زیادہ؟ چونکہ الہی امور کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے. اتنا آگے بڑھ گیا کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر امور پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم زندگی خوشگوار بنا لو، حیات طیبہ تم کو مل جائے. ممکن ہے کچھ دن جی لو مکان بنا کر کے، لیکن حیات طیبہ تم پالو یہ ناممکن ہے، یہ ہم تمہیں عطا کریں گے. اور اب بھی اور انشاءاللہ. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں اتنا انسان اور پریشان ہوتا جا رہا ہے. ہم تو بیچارے تھرڈ ورلڈ میں رہنے والے، ہماری حیثیت کتنی ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. سارے آرام و آسائش کی چیزیں موجود ہیں پھر بھی خودکشی کرتا ہے. کیوں؟ کا سکون نہیں ہے زندگی میں. تو کہاں چلا گیا یہ سکون؟ چونکہ تم امور الہی کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہو. کچھ چیزیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے کسی کے حوالے نہیں کی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں اسی جگہ پر کہ تم دو کام تمہارے ہیں، ایمان اور عمل صالح. اور یہ دو کام وہ ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے ساری باؤنڈریز کو توڑ دیا. من عمل صالحا، بس آخری بات ہے یہ، جو بھی نیک عمل انجام دے. اب یہ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ عملہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے عملت. یعنی اگر کسی خاتون کے لیے کہیں گے تو عملت کا صیغہ آئے گا، اگر کسی مرد کے لیے کہیں گے تو عملہ آئے گا. جبکہ البتہ یہاں پر من کی طرف پلٹ رہی ہے ضمیر، دونوں مراد ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ صیغہ مذکر کا استعمال ہوا ہے، مراد مرد ہیں، من سے مراد. پروردگار عالم نے اس چیز کو بھی جیسے بریکٹ میں رکھ کے صاف کر دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ لفظ بیچ میں لایا پروردگار. جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو،
یعنی اس باؤنڈری کو بھی ختم کر دیا پروردگار عالم نے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر عورت بعض جگہوں پر تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو ایمان و عمل صالح میں بھی وہ تم سے پیچھے ہے. نہیں، ایمان اور عمل صالح کے میدان میں عورت تمہارے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. توجہ کریں. اور جس طریقے سے ہم مرد کو حیات طیبہ عطا کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اسی طریقے سے خاتون کو بھی حیات طیبہ عطا کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، صنف نازک ایمان اور عمل صالح کے میدان میں صنف قوی کے برابر نظر آتی ہے، یا بعض جگہوں پر شاید آگے نظر آ رہی ہو. اور عجیب ہے، میں سوچ کر کے آیا تو کچھ عرض کروں گا لیکن وقت تمام ہو گیا، اسی جگہ روک رہا ہوں. قرآن مجید آپ دیکھیں سورہ تحریم میں پروردگار عالم نے 4 خواتین کی مثال بیان کی، 2 پازیٹیو 2 نیگیٹیو. 4 خاتون کی مثال سورہ تحریم بیان کی، 2 پازیٹیو اعتبار سے مثبت اور 2 نیگیٹیو منفی. اور یہ مثال کس کے لیے آئی؟ مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی اور کافرات کے لیے بھی. عجیب ہے واقعا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. کفر کرنے والوں کے لیے 2 لوگوں کی مثالیں ہیں، ایک نوح کی بیوی ایک لوط کی بیوی، اور دونوں نبی، دونوں بندے، دونوں صالح. یہ قرآن مجید ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. خاتون 2 بندوں کے ماتحت تھی جو ہمارے بندے تھے، دونوں صالح تھے، اور ان دونوں نے خیانت کی. اور قیل ادخلا النار مع الداخلین، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. نبی کی نبوت کا یہ رشتہ انہیں بچا نہیں سکا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کوئی بھی چیز ان کو بچا نہیں پائی عذاب الہی سے. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ 2 نیگیٹیو خواتین جو قرآن مجید نے بیان کیا. پازیٹیو 2 پھر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. اور پروردگار عالم نے ایمان لانے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی. اذ قالت ابن لی بیتا فی الجنہ، اذ قالت رب ابن لی بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. پروردگار ہم کو ہمارے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. عجیب ہے، یہ دعا ہے، ایک دعا. کس کی؟ نبی نہیں ہے وہ خاتون، رسول نہیں ہے وہ خاتون، کسی بڑے رشتے سے وابستہ نہیں ہے، فرعون کی بیوی ہے. توجہ کریں، فرعون کی دنیا کی 4 مکمل خاتون میں پہلی اپنے زمانے کے اعتبار سے فرعون کی بیوی. کوئی بغیر وداؤٹ اینی آئیڈیل، کسی آئیڈیل کے بغیر سامنے آئی. دوسری جناب مریم ہے، تیسری جناب خدیجہ ہے، چوتھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. اور پروردگار عالم نے مثال بیان کی، مریم ابنتا عمران. اور دوسری خاتون کی مثال جناب مریم کی مثال بیان کی. 2 وہ خاتون، 2 یہ خاتون. کافروں کے لیے للذین کفروا، کفر کرنے والوں کے لیے 2 خواتین کی مثال. ایمان لانے والوں کے لیے 2 خواتین کی مثال. کم از کم بات سمجھ میں تو آئی کہ ایمان و کفر کے مسئلے میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایمان و کفر کے مسئلے میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی نیک عمل انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، در حالی کہ مومن ہو. خواتین کا اس میدان میں بہت بڑا کردار ہے، اور کوئی میدان ایسا نہیں رہا کہ جہاں پر خاتون کو نظر انداز کیا گیا. دنیا کا سب سے بڑا میدان اپنی اہمیت کے اعتبار سے کربلا.
اور کربلا میں بھی خاتون کو نظر انداز نہیں، خاتون تو بالکل برابر کی شریک نظر آ رہی ہیں، اور ایسی شریک کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کربلا کو اس خاتون کی ضرورت ہے، کربلا کو اس خاتون کی ضرورت ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ خاتون کون؟ کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائیں۔ کیا نام رکھا؟ کہ رسول اللہ آپ نام رکھیے۔ رسول خدا خاموش ہیں، کچھ دیر میں جبرائیل آئے، پروردگار بعد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھ۔ بی بی کا نام بھی خدا نے رکھا ہے، عجیب ہے۔ اس بچی کا رسول اللہ اس بچی کا نام زینب رکھیں، اور اس کے بعد پیغمبر نے گلے سے لگایا اور رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ بچی پیدا ہوئی ہے، پہلی بچی ہے، پہلی نواسی ہے۔ رسول اللہ نے وہ مصائب بیان کرنا شروع کیے کہ اس پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہ وہی جو میرے حسین پر رونے کا یہ بچی جوان ہوئی تو پیغامات آنا شروع ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کا پیغام اس شرط پہ قبول ہوا کہ اگر حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں، یہ شرط در ضمن عقد ہے، تم روکو گے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہی نہیں ہے، صرف جذبات نہیں ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا کو ضرورت ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ قافلہ چلنے لگا، بھیا میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کہاں زینب اب یہ وطن رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس وعدے کے وفا کرنے کا وقت آ گیا کہ ہم بھی چلیں گے، کہ تمہارے شوہر عبداللہ ہیں۔ اجازت لے کر کے جناب زینب آئیں اور اس کے بعد سے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا پوری کربلا میں کہ جہاں بھائی بہن نے بھائی کو تنہا چھوڑا ہو۔ بعض مقاتل نے یہاں تک لکھا کہ جناب علی اکبر کی لاش پر امام حسین سے پہلے جناب زینب پہنچی۔ دو اماموں کا ساتھ دے رہی ہے اکیلی زینب، مدینے سے کربلا تک امام حسین کا ساتھ دے رہی ہیں، کربلا سے مدینے تک امام سجاد کا ساتھ دے رہی ہیں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزو، ایک لمحے کے لیے بھی جناب زینب نے امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین جناب زینب کو چھوڑ رہے ہیں، پشت خیمہ سے آواز آئی خدا حافظ۔ کہاں چلے؟ کہ زینب جہاں سب گئے، خیمے میں آ جاؤ بھیا، ہم جی بھر کے دیکھ تو لے کم از کم۔ خیمے میں آئے، عجیب حال ہے حسین ابن علی کے رخصت کا، کیسے بیان کرے کوئی؟ صرف ایک جملہ کہوں گا، آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کون سی ذات پریشان ہے؟ جب امام حسین جا رہے ہیں خیمے سے تو سب سے زیادہ کون بے چین ہے؟ سب سے زیادہ وہی بے چین ہے جس ذات پر سب کا دار و مدار ہے۔ کون؟ جناب زینب سلام اللہ۔ امام حسین نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے گوشے تنہائی میں آئے، زینب بنت مرتضیٰ سنبھالو اپنے آپ کو بہن، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے زینب؟ ابھی تمہیں ان بچوں کو دیکھنا ہے، ان بچیوں کو دیکھنا ہے، ان خواتین کو سنبھالنا ہے، سید سجاد کا سہارا ہو زینب۔ اے بھیا کیا کروں، دل منہ کو آیا جاتا، اے بھیا دل منہ کو آیا جاتا ہے۔ عجیب حال ہے جناب زینب کا، اس وقت ایسا لگ رہا ہے اگر حسین ابن علی چلے گئے تو زینب تڑپ کے جان دے دے گی۔ امام حسین نے انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کیا، دست مبارک کو پھیرا، جناب زینب کا دل ٹھہرا، آواز دی جاؤ بھیا جاؤ، ستجدنی کما تحب و ترضا، اب آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ چلے گئے امام حسین، چلے گئے امام حسین۔ اب جنس بن رہی ہے، کبھی اکبر بن رہی ہے، کبھی حسین بن رہی ہے، کبھی بچوں کو سہارا دیتی ہے، کبھی بیویوں کو دلاسا دیتی ہے، کبھی بیمار امام کے پاس آتی ہے۔ نہ پوچھو جناب زینب پر کیا گزر رہی ہے۔
ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا، بس آخری جملہ مجلس تمام، وہ وقت بھی آیا کہ جب اس قافلے کو رہا کر دیا گیا۔ بس آخری فقرہ ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یزید ملعون نے رحم کھا کر کے یا ترس کھا کر کے ان کو رہا کیا، نہیں، یزید کی سیاسی مجبوری بنا دیا جناب زینب اور جناب سید سجاد کی تقریروں نے کہ یزید کو مجبوراً رہا کرنا پڑا۔ مشاورین نے کہا اگر کچھ دن اور یہ شام میں رہ گئے تو حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی، اس لیے کہ انقلاب کی آگ چاروں طرف بھڑک رہی ہے، جہاں سے یہ گزرے ہیں انقلاب آتا چلا گیا۔ یزید نے ان کو مناسب سمجھا کہ فوراً شام بھیج دیا جائے، آزاد کر دیا، بس آخری جملہ آزاد کر دیا، اور یہ اختیار دیا کہ یہاں رہیں یا مدینے جائیں۔ جاؤں گی تو مدینے، لیکن ابھی اپنے بھیا پر روئی نہیں، ایک مکان خالی کرا جہاں بھیا کا ماتم کر لیں۔ اللہ رے سیاست زینب، اللہ رے فراست زینب، قاتل کے مکان میں مقتول کا ماتم کرا دیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ وہ شام کی عورتیں کل جو تماشا دیکھنے آئی تھیں، جو دیکھ کر کے تالیاں بجا رہی تھی، جناب زینب کے تخرے کے لیے آئی ہیں۔ نہ پوچھو کیا قیامت مچی ہے، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جناب زینب مسائب بیان کر رہی ہیں۔ ارے ہمارے ساتھ یہ گزری، ہمارے ساتھ وہ ہوا، قافلہ رہا ہوا، جب جانے لگا قافلہ، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں، ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ایک امانت ہے جو اس زندان میں ہے، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص مرحومہ زہرا بیگم بنت سید واجد علی، بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرمائیں۔